ٹی وی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زون 4G۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ میں ہوں سمینا رانا۔ وقت ہوا ہے نیوز ہیڈ لائنز کا۔ وزیر اعظم عمران خان کا دورہ کراچی۔ گورنر سندھ عمران اسماعیل اور تحریک انصاف سندھ کی کور کمیٹی کے ارکان کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ وزیر اعظم دورے کے دوران کورونا کے حوالے سے اقدامات کا جائزہ لیں گے۔ سندھ سے تعلق رکھنے والے تحریک انصاف کے ارکان اسمبلی اور صنعتکاروں سے ملاقات کریں گے۔ لاڑکانہ میں احساس سینٹر کا دورہ بھی کریں گے۔ سی پیک کے دوسرے مرحلے پر کام بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ چند گمراہ کن عناصر سی پیک منصوبوں میں سست روی کا غلط تاثر دے رہے ہیں۔ 17 ارب 20 کروڑ ڈالر کے ML1 منصوبے پر کام جاری۔ 3.5 ارب ڈالر کے پن بجلی کے منصوبوں پر بھی کام جلد شروع ہو جائے گا۔ چیئرمین سی پیک جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ کا ٹویٹ۔ عسکری قیادت کا ISI ہیڈ کوارٹرز کا دورہ۔ علاقائی سیکیورٹی امور، LOC اور مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ۔ وقت میں چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ندیم رضا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، نیول چیف ایڈمرل ظفر محمود عباسی اور ایئر چیف مارشل مجاہد انور خان شامل۔ مسلح افواج کے سربراہان کا ISI کی پیشہ ورانہ تیاریوں پر اظہار اطمینان۔ لداخ وادی گلوان میں لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر چین اور بھارتی فوجیوں کے درمیان جھڑپ۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق بھارتی فوج کے ایک کرنل سمیت 20 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ بھارتی فوج نے سرحد عبور کر کے چینی فوجیوں پر حملہ کیا۔ بھارت کو 1962 کی جنگ میں چین کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان نے بھارتی وزارت خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ اور بے بنیاد بیان کو مسترد کر دیا۔ بیان حقائق کو مسخ کرنے اور مقبوضہ کشمیر کی سنگین صورتحال سے توجہ ہٹانے کی شرمناک کوشش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ ضلع شوپیاں میں مزید 3 کشمیری نوجوان شہید۔ حریت رہنماؤں کا شہید نوجوانوں کو شاندار خراج عقیدت۔ ریاستی دہشت گردی میں اضافے پر اظہار تشویش۔ ملک میں کورونا کیسز کے پھیلاؤ میں تیزی۔ 24 گھنٹے کے دوران 5,839 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ مزید 136 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ متاثرین کی تعداد 1,56,760 تک جا پہنچی۔ مجموعی طور پر 2,975 اموات، 58,437 صحتیاب۔ برطانیہ میں ڈیکسامیتھاسون سے نتائج مثبت آئے ہیں۔ اس دوا کے استعمال سے کورونا وائرس سے اموات میں کمی واقع ہوگی۔ ڈیکسامیتھاسون کورونا وائرس کے خلاف پہلا علاج ہے۔ پاکستان میں ماہرین کی کمیٹی ڈیکسامیتھاسون کے استعمال پر غور کرے گی۔ WHO نے کورونا کے علاج میں اسے اہم پیش رفت قرار دیا اور کورونا مریضوں کے لیے خوش آئند کہا ہے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا ٹویٹ۔ کورونا خطرے کے پیش نظر اسلام آباد کے سیکٹر I-8-3, 4 اور I-10-1-2 سیکٹر بشمول مراکز کو رات 12 بجے سے سیل کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری۔ فارمیسی، اشیاء خوردنوش، ہنگامی اور بنیادی خدمات کے شعبے کھلے رہیں گے۔ اسلام آباد انتظامیہ کی شہریوں سے راشن اور ادویات کا مناسب انتظام کرنے کی اپیل۔
کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے حکومتی اقدامات، لاہور، فیصل آباد، ملتان، گجرانوالہ، سیالکوٹ، گجرات، ڈی جی خان اور راولپنڈی کے مختلف علاقے 2 ہفتے کے لیے سیل، کھانے پینے کی دکانیں اور میڈیکل سٹورز کھلے رہیں گے۔ بلوچستان میں اسمارٹ لاک ڈاؤن میں 30 جون تک توسیع، تعلیمی ادارے 15 جولائی تک بند، مذہبی، سیاسی اور دیگر اجتماعات سمیت تفریحی مقامات، سنیما گھر، کھیلوں کے میدان، شادی ہالز اور جمز پر مکمل پابندی، عوامی مقامات، دفاتر اور دکانوں پر ماسک کا استعمال لازمی قرار، نوٹیفیکیشن جاری۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد 82,56,000 سے تجاوز کر گئی، ہلاکتوں کی تعداد 4,45,000 سے زیادہ ہو گئی، 43 لاکھ سے زیادہ صحتیاب، امریکہ میں 22,07,000 سے زیادہ افراد میں وائرس کی تصدیق، 1,19,000 سے زیادہ جان کی باتی ہار گئے۔ ہلاکتوں کے اعتبار سے برازیل نے برطانیہ کو پیچھے چھوڑ دیا، 45,000 سے زیادہ افراد ہلاک۔ صوبہ پنجاب کو کرپشن فری بنانے کے لیے اقدامات، وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایات پر محکمہ اینٹی کرپشن ان ایکشن، سرکاری اراضی پر قابض افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی، 6 ماہ کے دوران 1 ارب 40 کروڑ روپے مالیت کی تقریباً 1,400 کنال اراضی واگزار کروا لی۔ پنجاب میں کرپشن کے خلاف نو ٹالرنس کی پالیسی جاری رہے گی، کرپشن کے ناصور کا خاتمہ ہماری حکومت کی ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب۔ پاکستان تحریک انصاف کو جدید اور منظم ترین سیاسی ادارہ بنانے کی جانب ایک اور اہم قدم، پی ٹی آئی وفاقی سطح پر اپنا وفاقی الیکشن کمیشن قائم کرنے والی پہلی جماعت بن گئی۔ سینئر رہنما جمال اکبر انصاری کو پاکستان تحریک انصاف کا وفاقی چیف الیکشن کمشنر مقرر کر دیا۔ چیف آرگنائزر سیف اللہ خان نیازی نے تقرری کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔ سینئر صحافی زاہد فاروق ملک کی زیر ادارت جڑواں شہروں سے شائع ہونے والا پہلا مکمل مقامی اخبار روزنامہ میٹرو آج، جس میں مقامی خبروں کے علاوہ شامل ہوتی ہیں تمام قومی اور بین الاقوامی خبریں، دورہ جدید کے تقاضوں کے عین مطابق اب تمام سوشل میڈیا ٹولز فیس بک، یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی دستیاب ہے۔ آج ہی اپنے ہاکر سے اپنی کاپی بک کروائیں یا وزٹ کریں www.metro.com.pk۔ کسی بھی نیٹ ورک سے زیادہ 4G ٹاورز کے ساتھ پاکستانی قوم کا نمبر 1 نیٹ ورک اب ہے صرف زوم 4G۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید انوار الحسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ لائیو پی ٹی وی نیوز اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ ناظرین، آج وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں ملک میں کرونا وائرس کی صورتحال، سیاسی اور معاشی امور زیر غور آئے۔ وفاقی کابینہ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب جب ایس او پیز جو تیار کیے گئے ہیں ان کی اگر خلاف ورزی کی گئی تو ان ایریاز میں لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن کیا جائے گا، اور ساتھ میں یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ جو خلاف ورزی کرنے والے ہیں ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ کل این سی او سی کے اجلاس میں پاکستان کے 20 شہروں کی نشاندہی کی گئی تھی، جس میں اسلام آباد، پنڈی بھی شامل ہے، جہاں پر جو انفیکشن زیادہ ہونے کی صورت میں ٹارگیٹڈ لاک ڈاؤن ہوگا، یعنی پورا شہر بند نہیں ہوگا لیکن اس علاقے کو کلوز کر دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ
वफाकी काबीना में ये भी फैसला किया गया कि जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं इनका जो रिस्क अलाउंस है इसकी भी तौसीक की गई। आज एक तो अब इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, फिर चूंकि वफाकी बजट साल 2020-2021 पार्लियामेंट में जेर बहस है और गर्मा गर्म तकरीर हो रही है। आज बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब गरजे, बरसे, मुराद सईद साहब ने भी उनका तुर्की बतुर्की जवाबात दिए। बजट एक आम आदमी के लिए क्या पैगाम लेकर आया, ये हमारा आज के नशिस्त का एक बुनियादी नुक्ता होगा कि जो लोग ऑलरेडी कोरोना वायरस की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है और बहुत से लोग मुतासिर भी हुए हैं, उनकी मईशत भी मुतासिर हुई है, ये बजट उनके लिए क्या पैकेज लेकर आया है, क्या नवीद लेकर आया है। और साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान 2 रोज़ा दौरे के सिलसिले में कराची सिंध में मौजूद हैं। विफाक और सिंध के दरमियान हमने देखा है कि चाहे कोरोना वायरस के हवाले से हिकमत अमली हो, इख्तिलाफ राय पाया जाता है। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा सिंध कराची जो गए हैं, क्या इससे फासले कम होंगे पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वफाकी हुकूमत के दरमियान? इन तमाम सवालात के जवाबात हम आज आपके सामने लेकर आएंगे और निहायत ही पर्टिनेंट मौजूद शख्सियत ने हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया। हम उनके ज़ाती तौर पर शुक्रगुजार हैं कि इन टफ टाइम्स में जब लोग जो है थोड़े से मोतरज़ होते हैं स्टूडियोज आने में, ही हैज मेड इट टू आवर स्टूडियोज, नन अदर देन फेडरल मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सेनेटर शिबली फराज साहब। आपका बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब कि आपने जो है वो वक्त निकाला और आपने बड़ा अच्छा ही जेस्चर भी आपका कि जो मास्क है नाउ वी शुड मेक इट आवर हैबिट। बिल्कुल जी, बिल्कुल, ये तो ज़रूरी है कि हम जो भी एहतियाती तदाबीर हैं वो तो इस्तेमाल करें। हमने हर वक्त पहना होता है, अभी चूँकि आपका और मेरा फासला काफ़ी है जी, तो इसलिए मैंने उतार दिया, वरना तो ओके, दैट्स गुड। शिबली फराज साहब, स्टार्ट करेंगे कोरोना वायरस से। हालात काफ़ी ज़्यादा संगीन है और कल संडे को असद उमर साहब चूंकि एनसीओसी को डील भी कर रहे हैं, वजीर मनसूबाबंदी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि अगर इन्फेक्शन रेट चूंकि स्पाइक इस तरह चला तो इस माह की आखिर में 3 लाख और खुदा न खास्ता अगले माह की आखिर में 10 से 12 लोग इससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। कल हमारे शो में डॉक्टर अतौर रहमान साहब भी थे और वो कह रहे थे कि जो इंपीरियल कॉलेज लंदन है उन्होंने बड़ी खतरनाक प्रिडिक्शंस की हैं और कहा है कि अगर हमने एसओपीज या लॉकडाउन नहीं किया तो डेथ भी बहुत ज्यादा हो सकती हैं और खुदा न खास्ता खाकम बदन तो हजारों की तादाद में यौमिया बता रहे हैं। आपसे मैं जानना चाह रहा हूं, आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और आप लोगों ने फैसला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे, स्मार्ट लॉकडाउन होगा। शिबली फराज साहब, स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो इसका सही जवाब है? बहुत से मेडिकल स्पेशलिस्ट को मैंने सुना है, अपोजिशन कह रही है कि मुकम्मल लॉकडाउन करें 2-1 हफ्ते के लिए। कल शायद खाकान अबाई साहब कहते हैं कि 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन कर दें, शहर बंद करें, बिलखसूस वो एरियाज जिन 20 शहरों की आपने निशानदेही की है, ताकि इसको महदूद किया जाए, इसको कोई इलाज नहीं है। शुक्रिया अनवार। देखें, बात यह है कि जब हम बात करते हैं कोरोना की, ये एक ऐसी वबा है जिसका कि ना तो किसी के पास कोई डेटाबेस है ना कोई बेस लाइन है, यानी कि अगर माजी में ये हुआ होता तो हमें पता होता कि इसका पैटर्न क्या है, ये कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आता है, कब तक रहेगा, इसका इलाज नहीं है। ये सारी बातें इस पूरे वायरस को बहुत ही खतरनाक बनाती हैं। और हमारे जब हम अपने मुल्क की बात करते हैं, जब प्राइम मिनिस्टर साहब पहले दिन ही से बड़े क्लियर थे, क्योंकि देखें आपको सोचना पड़ता है, आप एज अ लीडर, एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, आपको ये फैसला करना पड़ता है कि क्या चीज़ अहम है, किस तरह से लोगों की, ज़ाहिर है लोगों ने हमें मुंतखब किया है जी, तो हम क्यों ऐसा काम करेंगे जिससे कि हमारे लोगों को नुकसान पहुंचे। ठीक है, हैविंग सेड दैट, जो कोरोना की जो एक ओवरऑल जो एक बिहेवियर है जी, वो तो हमें यही नजर आया है कि ये मुख्तलिफ ममालिक में इसने काफ़ी तबाही फैलाई जी। ऐसे मुल्क जहाँ के उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यानी हेल्थ का जो निज़ाम है, सेहत का निज़ाम, वो न सिर्फ के खुद कफील है बल्कि उनकी जो इकोनॉमीज़ हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। बड़ी अमेरिका देख लें, यूरोप देख लें और जितने ममालिक देख लें, उसमें हमने ये देखा कि बावजूद इसके उन्होंने लॉकडाउन भी किए और उन्होंने ये इस नतीजे पर पहुंचे कि उनको खोलना पड़ा। अब जब वो खोला, कई ऐसी अमेरिका में मसलन कई तकरीबन 30 के करीब स्टेट्स हैं जिन्होंने के बावजूद इसकी स्पाई किया, उन्होंने खोल दिया उसको। उसकी बुनियादी वजह ये है कि देखें, इकोनॉमी एक ऐसी चीज़ है जो कि आपको ऐसे लोग जो कि जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर का कॉन्स्टेंटली ये पहले दिन से ही रहा है कि देखें, हमने उन लोगों को बचाना है जो कि डेली वेजर्स हैं, वो लोग हैं जो कि छोटा कारोबार करते हैं, वो लोग हैं जिनकी दुकानें हैं। अब इसी तरह फैक्ट्रीज हैं, उसमें कौन काम करते हैं, उसमें मजदूर काम करते हैं, उसमें एम्प्लॉइज होते हैं। इसी तरह
جو آپ کی اور جتنی بھی بزنس ایکٹیویٹیز ہیں اس میں کنسٹرکشن ہو گئی, اس میں مزدور کام کرتے ہیں. اب ہمارے پاس چوائس کیا ہے, ہمارے پاس اویلیبل چوائسیز تھیں. وہ یہ تھی کہ ہم بالکل لاک ڈاؤن کر رہے ہیں, جس میں کہ شروع میں ایک ہوا بھی, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ہوا یہ کہ تعداد تو کم رہی, بیکاز اس کا اب یہ معلوم نہیں کہ وہ اس کا پیٹرن تھا یا اس وجہ سے تھی کہ وہ لاک ڈاؤن تھا. لیکن جب اب ہمارے پیچھے کئی متعدد وہ ہیں ایگزامپلز ہیں جس میں وہ ملک جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن کیا ان کا کیا انجام ہوا, اور جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن کو اوپن کیا ان کا کیا ہوا. اب جب لاک ڈاؤن والے ممالک تھے تو ہم اگر یورپ کی مثال دیں اور لاطینی امریکہ کے, نیوزی لینڈ کے اور مختلف لیں, تو ان کا یہی وہ ہوا کہ کافی تعداد میں جو ہے تو ڈیتھس ہوئیں, ان کے ہاسپٹلز بھر گئے, اسپتالوں میں لوگ سڑکوں پہ جو ہے تو پڑے ہوئے تھے. اب ایسی خطرناک صورتحال اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے ملک میں نہیں ہوئی, باوجود اس کے. لیکن قطع کلامی کی معذرت کے پچھلے 24 گھنٹوں میں 111 اموات ہوئی ہیں جو کہ ریکارڈ ہے. اور شبلی فراز صاحب ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ معاش ہے اور زندگی ہے, وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک ڈیتھس جو ہوئی ہیں وہ کرونا سے 2800 سے زائد ہو چکی ہیں, اور پاکستان کا سسٹم ایسا ہے کہ بھوک سے ایسے کوئی افلاس سے اموات نہیں ہوئی. تو اس کو بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ نہیں, دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جی مثلا میں یہ کہتا ہوں کہ بارش ہو رہی ہے, جی ٹھیک ہے, آپ نے باہر نکلنا ہے, آپ کہتے ہیں آپ نے گیلا بھی نہیں ہونا, تو آپ چھتری لے کے جاتے ہیں نا, ٹھیک ہے, تو آپ جب چھتری لے کے جائیں گے تو آپ گیلے نہیں ہوں گے. اسی طرح اگر آپ اس کورونا کا, یا تو یہ ہمیں پتا ہوتا کہ یہ اس کا جو بیہیویئر ہے وہ یہی ہے کہ یہ 1 ہفتے میں, 2 ہفتے میں, 1 مہینے میں, 2 مہینے میں یہ ختم ہو جائے گا, پھر تو آپ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ چلیں, آپ ایک قربانی دے دیں ملک کی معیشت کی. دیکھیں چیزوں کو بند کرنا, اب آپ کو پتا ہے کہ اس وقت بھی سلیکٹڈ لاک ڈاؤن ہے نا, ریسٹورینٹس میں لوگ نہیں جا سکتے, یہ جو بیوٹی پارلرز ہیں, سنیماز ہیں, میرج ہالز ہیں, اسکولز ہیں, اس طرح کی چیزیں یہ بند ہے نا. کیا دیر تو نہیں کرتی؟ نہیں, آج 12 بجے سے لاہور کے بھی 61 مقامات سیل ہونے چاہیے. بالکل, دیکھیں میں اس طرف آ رہا ہوں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اب دیکھیں نا, وہ لوگ جن کے بزنسز تھے ریسٹورینٹس کے, وہاں پہ بھول جائیں مالک کو, آپ جو ادھر جو لوگ کام کرتے تھے, کوکس تھے وغیرہ وغیرہ, وہ ویٹرز ہو گئے, وہ سارے اب فارغ ہو گئے, ٹھیک ہے. اب ان کی جو ماہانہ تنخواہ تھی, وہ جو ریسٹورینٹس تھے, یہ ان میں سے کئی ایسے ہیں, 10 میں سے 7 جو ہیں وہ دوبارہ اٹھ ہی نہیں سکیں گے, وہ پرماننٹلی بند ہو جائیں گے. اس لیے کہ کوئی بھی جو ریسٹورینٹ کھولتا ہے یا جو بھی جس کی شاپ ہے, جس کا کہ کاروبار ہے, یا جس نے اپنے لوگوں کو تنخواہیں دینی ہے, کراچی جیسے بڑی جگہ پہ, وہاں پہ ایسی چیزیں, وہ کمپنیز ہیں جن کے 30-30 ہزار ملازمین ہیں, جن کا کہ 30 کروڑ روپے مہینے کے سیلری کا بل ہوتا ہے. اب جب وہ بند ہوں گی تو وہ کب تک دیں گے, کہاں دیں گے؟ ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہوا کہ آپ نے جب معیشت میں, جب یہ کہنا آسان ہے کہ جی آپ کو جان چاہیے, ظاہر ہے کہ جان تو سب سے پیاری ہے, سب سے پہلی ترجیح تو یہی ہے, جان بچے. جب جان بچے گی تو تب چیزیں ہوں گی. لیکن اب آپ کے پاس جب اگر چوائسیز ہوں, اگر آپ کے پاس ایک طریقہ ہو جس میں کہ آپ نے ان دونوں چیزوں میں آپ نے چوز کرنا ہے, تو ظاہر ہے آپ جان چوز کریں گے, ٹھیک ہے. لیکن جب جان چوز کریں گے اور آپ کے ساتھ پھر آپ کے جو فیملی ہے, جو کہ وہ لوگ جو کہ دن کی کمائی اپنے ساتھ میں گھر میں کھانا لاتے ہیں, یہ کہنا آسان ہے کہ جی بھوک سے کوئی نہیں مرتا. دیکھیں بھوک سے آپ اپنے ہمسائے ملک کو دیکھ لیں, انڈیا میں کیا ہوا ادھر. انہوں نے پہلے دن 24 مارچ کو اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا. آپ نے مناظر دیکھے کس طرح لوگ 100 میل پیدل چل رہے ہیں, کوئی راستے میں گر کے مر رہے ہیں, کچھ کیا ہو رہا ہے, کوئی کیا ہو رہا ہے. اور ان کو بھی پھر آخر میں, اچھا آدھی ان کی جو پاپولیشن ہے اب وہ بلو پاورٹی لائن لگ گئی ہے, یعنی 1 ارب سے زیادہ کی پاپولیشن ہے. تو انہوں نے بنیادی طور پہ جو فیصلہ کیا تھا اس کے خلاف لوگ کھڑے ہو گئے. اب کراچی میں دیکھ لیں آپ, اب یہ کہتے تھے نا کہ انہوں نے یہ کیا ہے یا وہ کیا ہے. اب ادھر جو کراچی میں جتنے بھی بزنس مین تھے انہوں نے ریوولٹ کر دی, بغاوت کر دی کہ جی ہم نہیں بند کرتے, ہم نے کھولنا ہے. اس لیے کہ دیکھیں آپ کو جو ہے یہ چیزیں ساتھ میں لے کے چلنی پڑیں گی. اور ملک کی اکانومی دیکھیں, ہمارا پاکستان جو قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے, تو ہمارا تو جو چوائس ہم نے لوگوں کو دی وہ یہی تھی. اور یہی دیکھا کہ یہ جو اموات بڑھی ہیں یہ کب بڑھی, جب یہ ہم نے ریلیکس کیا اور عید میں لوگوں نے بے احتیاطی کی. یہ اس پہ یہی سوال اٹھ رہا ہے کہ ایگزیکٹلی جب لوگ وہ نہیں, تو لوگوں نے, ہم نے تو اس وقت بھی کہا تھا کہ آپ کو SOPs کو فالو کرنا ہوگا. پرائم منسٹر نے مختلف تقاریر کی اور یہ طے کیا کہ جی آپ لوگوں نے احتیاط کرنی ہے. لوگوں نے احتیاط نہیں کی
اس کی وجہ سے وہ جو ایک آپ کا جو سیاسی بیانیہ رہا ہے، آج بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی اس پہ بات کو ہیمر کر رہے تھے، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے بیانات میڈیا بھی چلا رہے ہیں کہ انہوں نے شروع میں کہا کہ یہ ایک معمولی سا فلو ہے اور اس سے زیادہ پریشان نہیں ہونا. پھر آج آپ نے اچھا کیا اور اب تو ہم وزیر اعظم صاحب کو بھی دیکھ رہے ہیں، وہ بھی ماسک پہنا ہوا ہوتا ہے. شروع میں کل خواجہ آصف صاحب کہتے تھے کہ خود نہیں آپ لوگ ماسک پہن رہے تھے. جو میسج گیا لوگوں کو شاید اس لیے سنجیدہ نہیں لیا گیا کیونکہ شاید جو آپ کے ناقدین ہیں وہ کہہ رہے ہیں آپ کے بیانیے میں ابہام تھا کہ فل لاک ڈاؤن کرنا ہے، اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، اس وجہ سے شاید لوگ سنجیدہ نہیں ہوئے. پھر فیصلہ بھی آ گیا تھا شاپنگ مالز کا، تو رمضان کا آخری اشرا اور عید اب اس کے انفیکشنز آ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو صرف ہم نے تو جو فیصلے کیے وہ اس بنیاد پہ کیے کہ آپ لوگ جو ہے ذمہ داری کا ثبوت دیں گے. اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی میں نے پڑھائی نہیں کرنی ہے اور پھر میں نے ظاہر امتحان میں فیل ہو جانا ہے، ٹھیک ہے نا، تو آپ تو یہی کہہ سکتے ہیں نا، لوگوں کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ جی دیکھیں اس میں اگر آپ نے اپنی جان بچانی ہے، اپنی فیملی کی جان بچانی ہے تو آپ کو یہ احتیاطی تدابیر کرنی ہوں گی. یو ہیو ٹو لیڈ بائی این ایگزامپل. نو وی ڈڈ لیڈ بائی ایگزامپل. یہ کہنا شروع میں ظاہر ہے، دیکھیں شروع میں تو جو ماسک پہننے کی جو وہ تھی وہ عادت تھی وہ ڈیولپ نہیں ہوئی، شاید یہ ہوئی. لیکن ابھی آپ مجھے ایک پکچر بتا دیں پرائم منسٹر صاحب کی جس میں کہ انہوں نے ماسک نہ پہنا ہو. کیبنٹ کی میٹنگ میں سب نے ماسک پہنا ہوتا ہے تھرو آؤٹ، کیونکہ ہم اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ سب نے پہنے ہوتے ہیں. تو اس میں یہ ہوا کہ ہم نے صرف اس دفعہ یہی کیا کہ دیکھیں صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ جی آپ اپنے کاروبار کریں، اب پیونیٹیو میجرز بھی ہیں. اچھا یعنی وہ کیا ہے؟ وہ جرمانے ہیں اب ہوں گے، ہم ہوں گے. وہ علاقے جس میں کہ ہاٹ اسپاٹ جن کو ہم کہتے ہیں، وہ جگہ جہاں پہ کہ اکٹھے لوگ ہوتے ہیں اور وہاں پہ کہ جو سپریڈ ہے وہ زیادہ ہے، ان علاقوں کو ہم نے سیل کیا ہے. لاہور میں کتنے علاقوں کو ہم نے سیل کیا ہے، اسلام آباد میں ہم نے کتنے علاقوں کو سیل کیا ہے. وہ شاپنگ سینٹر جو کہ ان پہ ڈال دی ہے، ذمہ داری ڈال دی ہے کہ وہ اگر نہیں کریں گے تو اس پہ عمل نہیں کریں گے ان حفاظت تدابیر پہ تو اس کو ہم سیل کر دیں گے. سو دس از واٹ یو کال اسمارٹ لاک ڈاؤن. اس کا مطلب جو کمپلیٹ لاک ڈاؤن از آؤٹ آف دا آپشن. بالکل، بیکاز وی کی ناٹ افورڈ اٹ. ہم اس کو ہم برداشت کر 3 لاکھ اور 10 لاکھ کی فگر ہے، یہ بہت دیکھیں خوفناک فگر ہے. یہ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو آنے والا وقت ہے وہ کوئی آسان وقت نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا ہوگا، لوگوں کو گھروں وہ اپنے جو حفاظتی تدابیر ہیں اس پہ عمل کرنا ہوگا. ادروائز ہمارا ہیلتھ سسٹم اس قابل ہے ہی نہیں. ہم تو جب آئے تھے، جب ہمیں یہ شروع ہوا اس وقت ہمارے پاس 2 لیبارٹریز تھیں. اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے اس کو پہنچا دیا 2 مہینوں میں 107 پہ پہنچا دیا. اسی طرح جو آکسیجن کے جو بیڈس تھے وہ ان کی بھی کمی، ان کو بھی ہم نے 2000 سے زیادہ ابھی نئے کھول رہے ہیں. میں دوبارہ سے ریسرفیس ہوئے، وہ تو لاک ڈاؤن پہ چلے گئے، وہ شاید پھر چائنا افورڈ کر سکتے. دیکھیں وہ کمپلیٹ شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں. دیکھیں کئی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں، میں وہ افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو میری گراؤنڈ ریئلٹی، زمینی حقائق جو میرے ملک کے ہیں، جو غربت ہے، جو قرضے ہیں، جو ہماری جو سوشو اکنامک ہماری جو سچویشن ہے، وہ چائنا کے ساتھ آپ کمپیئر ہی نہیں کر سکتے ہیں، امریکہ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں، یورپ کے ساتھ نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے تو یہی دیکھنا ہے نا کہ جو ہمارا قریب میں ملک ہے انڈیا ہو گیا، اس کی حالت کیا ہے جب اس نے یہ چیز، یہ دوائی کا استعمال کی، اس نے لاک ڈاؤن کی، اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ پیشنٹ تو مر کے قریب چلا گیا. تو ہرڈ امیونٹی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ نہیں، ہم ہرڈ امیونٹی کی نہیں ہے. ہمارا جو بنیادی دیکھیں خان صاحب کا یا پرائم منسٹر کا جو بھی ان کی جو سوچ کا بنیادی محور تھا وہ یہی تھا کہ وہ اب یہ لوگ جو کہ آج بڑی چاہے وہ بلاول بھٹو ہوں یا جو آپ لوگوں پہ لوگوں کے جو یہ بات ہے وہ آپ پہ ڈالا جائے. نہیں، وہ تو دیکھیے سیاست کھیل رہے ہیں نا، وہ تو سیاست کھیل رہے ہیں. بیکاز ان کی تو کوشش ہی یہی ہے کہ یہ کرائسس اتنا بڑھ جائے کہ اکنامک کلیپس ہو جائے. وہ کیوں ہو جائے؟ وہ اس لیے ہو جائے بیکاز ان کی تو سب جائیدادیں ملک سے باہر ہیں، ان کے تو لیڈر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے تو اربوں روپے باہر پڑے ہوئے ہیں. تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو آپ کو، مجھے اور یہ جو آپ کے کیمرہ مین ہے، یہ جتنے بھی اسٹاف ہے، ان کو پڑتا ہے. آپ 1 مہینہ آؤٹ آف جاب ہو جائیں، فرگیٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ جی آپ ایک گھر میں، آپ مجھے بتائیں ہمارے سوشل سٹرکچر میں آپ دیکھیں کہ ایک ایک کمرے کے اس میں 8 لوگ رہتے ہیں. اب کیسے آپ ان کو اس کے اندر بند کر دیں گے؟ آپ کی جو موسم ہے، ساری چیزیں، اور ابو آل کہ ہم نے دیکھے روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. ہم ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے ہیں جو کہ گھروں میں اپنے بڑے مطمئن طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. زیادہ تر ہم بات بھی ان لوگوں کی ہو رہی ہے جو بیچارے جو نچلے طبقے کے اور باہر نکلتے ہیں اور بے احتیاطی کرتے ہیں. جن کی اشرافیہ کی آپ بات کریں تو گھروں میں محصور ہیں. نہیں، گھروں میں محصور نہیں ہے. وہ تو ہر تک آپ دیکھیں پارلیمنٹیرینز کی ڈیتھ ہوئی ہے، آپ نے دیکھا اور لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ دیکھیں ہمارے پاس آپ نے فیصلہ یہی کرنا ہوتا ہے. کئی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ جس طرح میں پھر ریپیٹ کروں گا،
کہ آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن میری استطاعت نہیں ہے کہ میں اس کو برداشت کر سکوں. ہمارے اصل لوگ جو ہیں نا وہ لوگ ہیں جن کے لیے کہ ہم نے یہ اپرچونٹی. دوسرا یہ کہ ملک ہے، آپ کو جو آپ نے قرضے لیے ہوئے ہیں اور انہی کی مہربانی بجٹ پہ آتے ہیں. شبیر بھائی بتائیں، وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ وہ اب خود مانیٹر کریں گے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ ہو. کچھ ہمارے ویورز کو بتائیں گے وہ کوئی نظام وضع کیے کیسے وزیر اعظم صاحب وزیر اعظم ہاؤس سے مانیٹر کریں گے کہ ایس او پیز کی خلاف ورزی نہ ہو؟ دیکھیں پورے ملک میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، ہر شہر سے، ہر جگہ سے، ہر علاقے سے رپورٹس آتی ہیں، ٹھیک ہے، جس میں کہ اس علاقے میں کتنا فالو اپ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ماشاءاللہ خیبر پختونخوا جو کہ جس میں کہ شروع میں پرابلمز بہت تھے، اب جو ہے وہاں پہ بڑا کنٹرول ہو گیا، بڑا ڈسپلن. ہمارے چیف سیکرٹری نے، ہمارے چیف منسٹر نے بڑی افیکٹولی چیزوں کو ڈیل کیا ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب پرابلم تب ہوتا ہے جب آپ ایک ایسا ایشو جس میں کہ جو کہ نہ عمران خان لایا ہے نہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ لائی ہے کورونا، یہ ایک عالمی وبا ہے، ٹھیک ہے. اب اس صورتحال میں کیا بنتا ہے؟ اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ کوئی استاد پڑ جائے، گھر میں آگ لگ جائے، تو بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ نہیں یہ تم نے لگائی تھی، یہ تم نے سگریٹ لگائی تھی اس وجہ سے آگ لگ گئی، تم دوسرے آپس میں لڑو گے نہیں، ٹھیک ہے. آپ کو چاہیے کہ آپ نے مل کے پہلے اس آگ کو بجھانا ہے. تو مل کر کوئی بات چیت بھی ہوتی ہے؟ فورم بنایا ہے، دیکھیے ہم نے تو بنائے ہوئے ہیں 2 فورمز ہیں. وہ کون سے؟ ایک فورم ہے جو کہ ہے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی، اس کا میں بھی ممبر ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کی آلریڈی کانسٹنٹلی اس کی میٹنگز ہوتی ہیں. ان ریسنٹ ٹائمز میں ہوئی ہے؟ بالکل، پرسوں بھی ایک میٹنگ ہے، پرسوں بھی. اچھا، ڈے آفٹر ٹمارو؟ بالکل، ڈے آفٹر ٹمارو، ٹھیک ہے. ہم اس میں ساری جماعتوں کے، اس میں یہی اپنا خواجہ آصف بھی ہیں، اس میں جو نوید قمر صاحب ہیں، اس میں سارے جتنے ٹاپ کے لیڈرز ہیں مختلف پارٹیز کے، وہ سارے اس میں موجود ہیں. ہم ڈسکس کرتے ہیں، ہم لائحہ عمل بناتے ہیں اور پھر ایک کنسنسس پیدا کرتے ہیں. دوسری طرف ہم NCOC جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے جس میں کہ آپ کے جتنے بھی ماہر ترین آپ کے ملک کے بیسٹ ڈاکٹرز، آپ کی آرم فورسز کے لوگ، جنرل لیول کے میجر جنرل اینڈ لیفٹیننٹ جنرل لیول کے آرمی آفیسرز، آپ کے ادھر پولیٹیکل جو ہیں منسٹرز ہو گئے، آپ کے چیف منسٹرز ہو گئے، یہ سارے بیٹھتے ہیں اور فیکٹس اینڈ فگرز پہ اور روزانہ کی بنیاد پہ ہر روز یہ اجلاس ان کا ہوتا ہے. صبح شروع ہوتا ہے اور 11-12 بجے تک چلتا ہے. فیکٹس اور فگرز کی بنیاد پہ ساروں کا مشورہ جو ان کی ایکسپرٹیز ہے اس کو وہ اس میں وہ کر کے اور ایک فیصلہ کرتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ جی چیف منسٹر سندھ کے ہیں، وہ جب واپس جاتے ہیں ادھر بالکل ایگری کر جاتے ہیں. جب واپس جاتے ہیں کراچی، وہ انہوں نے اپنی ٹونی وزیر اعظم صاحب کراچی میں ہے، کیا ملاقات طے ہے وزیر اعلیٰ سندھ سے؟ جو میرے انفارمیشن میں تو نہیں ہے، ہونی نہیں چاہیے. نہیں دیکھیں پرائم منسٹر آف دا کنٹری از گون دیئر، آئی ایم شیور ان کے گھر گئے ہیں، وہ مطلب ہے کہ کراچی میں ان کے علاقے میں گئے ہیں. بہتر نہ ہو کہ اگر وہ ان پہ کال آن کریں اینڈ آئی تھنک ڈیفینیٹلی. میڈیا میں پڑھ رہا تھا ترجمان سے حکومت کو کہتے ہیں ہمیں میڈیا سے پتہ چلا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کراچی آ رہے ہیں. نہیں یہ تو دیکھیں نا، میرا پرابلم یہی ہے کہ جو سندھ حکومت کا اگر آپ پورا شروع دن سے آخر دن تک لے لیں، ان کا رویہ یہی رہے کہ وہ اس پہ پالیٹکس کھیل رہے ہیں، بیکاز ان کی اور کوئی پالیٹکس رہی نہیں ہے. تو اس چیز کو کنٹروورشل بنانے کے لیے آپ بلاول بھٹو جب تقریر کرتے ہیں اور ان کے منہ سے تو غریب اب ہم سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ وہ پارٹی تھی. اور تو وہ اتنا زیادہ کہہ رہے تھے تنخواہوں میں اضافہ کریں، چاہے کٹوتی وزیر اعظم صاحب وزراء کی تنخواہوں سے کرنا پڑے. بہت اچھے. اچھا آپ نے یہ پوائنٹ مینشن کر دیا. آپ کو پتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں، پہلی بات ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں، وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتے ہیں. دوسری بات ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں جو انہوں نے جو سیونگز کی ہیں، یعنی آپ جب سے وہ آئے ہیں تو تقریباً 173% کی انہوں نے خرچوں میں کمی کی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور انہوں نے کوئی ان کی آپ بیرونی دورے لے لیں نا. دیکھیں اس ملک کو تو پھر آپ کہیں گے کہ جی ہم پرانی باتیں کرتے ہیں. دیکھیں انہوں نے تو، اگر آپ پرائم منسٹر جب ہمارے ملک سے باہر جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے غیر ضروری طور پہ بالکل نہیں جانا. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے دور میں اور ہمارے دور میں کتنے لوگ ہیں، کتنے پارلیمنٹیرین ہیں جو ملک سے باہر گئے ہیں. کرونا بھی ہے نا. ٹھیک ہے، نہیں ابھی کی بات نہیں کر رہا، میں نے کہا پورا وہ منگوا لیں. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر جب اگر جاتا ہے واشنگٹن جاتا ہے، وہ 1.5 لاکھ پورا اس کا جو پورا خرچہ ہے وہ $67,000 ہے. اور جو دوسرا یہ جو اپنے نواز شریف یا زرداری، آصف علی زرداری جب یہ جاتے تھے تو 1.5 ملین کے ان کے خرچے ہوتے. لیکن آپ نہیں سمجھتے، آپ خود کہہ رہے ہیں معیشت بڑی میٹر کرتی ہے عام لوگوں کے لیے، لیکن تنخواہوں میں اور پینشن میں اسپیشلی جو پینشنرز ہیں اس میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں کون سی حکومت، سیاسی حکومت یہ چاہے گی کہ وہ لوگوں تک بینیفٹ نہ پہنچائے؟ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کا بجٹ جو ہے، تو اگر آپ کو میں موٹی موٹی فگرز بتاؤں کہ جس میں ہم صرف دیکھیں نا، ہم 4.9 خرب کے ہم ٹیکس اکٹھے کرتے ہیں.
ایٹ بیسٹ آف ٹائمس، جو کہ اس دفعہ 3,200 ارب، نہیں 3,600 کے قریب ہیں. وہ ظاہر ہے آخری کوارٹر میں زیادہ ٹیکسز کلیکٹ ہوتے ہیں بیکاز اسپینڈنگ ہوتی ہے اور وہ ہر ایک کا وہ سیزن ہوتا ہے نا، بیکاز سکلیکل ہوتا ہے. جو میکسیمم آپ کی جو کلیکشن ہوتی ہے وہ اپنے لاسٹ کوارٹر میں ہوتی ہے. اب اس صورتحال میں جب آپ اپنے قرضوں کا وہ لے لیں تو 3 کھرب تو آپ نے وہ دے دیے، پھر آپ نے جو ہے جو انسٹالمنٹ دینی ہے، آپ کا دفاعی بجٹ ہے، آپ کے پینشن جو ہیں تو 471 ارب روپے کے تو آپ کے پینشنز ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ -700 بلین سے شروع ہوئے ہیں اس سال خسارے کا بجٹ، ٹھیک ہے نا. کہتے ہیں اس دفعہ تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے. بالکل، بیکاز دیکھیں نا جب آپ 3 مہینے پچھلے یہ جو کوارٹر آپ نے دیکھ لی اس میں کیا دنیا کے جو پروجیکشنز ہو رہی ہیں وہ -6 -7 -10. یہ دنیا کو آپ دیکھیں کتنی بڑی اکانومیز تھیں، ان کا جو ہے تو بجٹ کوئی فسکل اسپیس نہیں ہے. دیکھیں ہمارے پاس اگر ہوتی یہ جو رائے کیوں پائی جاتی ہے کہ جو الیکٹڈ نمائندے تھے، آپ چونکہ کابینہ کا حصہ ہیں، ان کی رائے تھی اور IMF سے ہم نے تو اخبارات میں پڑھا کہ IMF سے بات چیت ہوئی اور اس بات پر ان کی جانب سے بھی رضامندی ہو گئی کہ آپ تنخواہ اور پینشنوں میں اضافہ کریں، بجلی اور گیس کے بلوں میں نہ کریں. پھر یہ نہیں ہو سکا. کیا حفیظ شیخ صاحب نے ویٹو کیا؟ نہیں، کوئی حفیظ شیخ صاحب نے نہیں. دیکھیں میں نے تو آپ کو بتا دیے جب آپ کیا دیں گے جو آپ کے پاس ہوگا. اب ہمارے پاس جو اتنی مشکل حالت ہے جس میں کہ مطلب ہے کہ الف سے لے کر اور یہ تک ہمارے پاس ہم نے یہ دیکھنا ہے خاص طور پہ حکومت میں کہ ہم نے اپنے جب آپ کی انکم نہیں ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ آپ خرچے اسی طرح رکھیں گے. کہیں بھی کٹ نہیں لگ سکتا تھا. نہیں، کہاں پہ لگ سکتا تھا. ہم نے تو بالکل بڑی اس سے. پھر دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جو غریب لوگوں کے لیے جو احساس پروگرام ہے اس کے بجٹ ہم نے بڑھائے ہیں، 208 ارب کیا. تو اس قسم کی ایگریکلچر کے لیے اور جتنی بھی جس میں کہ ملک کی اکانومی شروع ہو سکے، چل سکے، ہم نے ان کے لیے یہ انسینٹیوز دیے ہیں. لیکن مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے بیکاز ہمارے اپنے بھی کئی رشتے دار ہیں جن کی پینشن ہے یا وہ نوکری کرتے ہیں، نہ ملنا اس لیے کہ ہمارے پاس وی کانٹ افورڈ اٹ. ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں. 1.8 بلین ڈالرز کا آپ کو فسکل اسپیس کے لیے G20 ممالک نے بھی کہا کہ دراصل اور جو وہ ہے اگر یہ نہ ہوتا وہ آپ کو امبارگو دیا انہوں نے. نہیں امبارگو نہیں. دیکھیں یہ وہی بات ہے کہ میں نے آپ کا قرض دینا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ شبلی تمہارے پاس 1 سال کا ایک اور تمہیں 1 سال بعد مجھے دے دینا. اس کا یہ مطلب نہیں. اگر مجھے یہ بھی دینے پڑ جاتے تو پھر آپ سوچیں کہ اکانومی کے حال کیا ہوتا. ہمارے پاس یہ ہم بڑے دکھ کے ساتھ، یعنی کوئی سیاسی حکومت کبھی بھی یہ نہیں کرے گی. ہم وہ والے نہیں ہیں جو اصل میں ہوا کیا ہے. پیپلز پارٹی نے خاص طور پہ انہوں نے ایسی چیزیں کی ہیں جس میں کہ انتہائی غلط فیصلے کیے، جہاں پہ کہ 10 لوگوں کی وہ تھی، انہوں نے نوکریاں دی نہیں، نوکریاں بیچی اور 100 ایک جگہ پہ جو ہے تو 100 آپ کو میں دیکھ رہا تھا چودھری منظور صاحب اکثر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ لوگ زرداری صاحب کو یاد کر رہے ہیں کہ اضافے کرتے تھے تنخواہوں میں. دیکھیں ملک کو تو نے کنگال کر دیا. زرداری صاحب نے تو اپنے جو وہ ہے سرے محل پیلس بنا لیا، $65 ملین سوئس اکاؤنٹس میں رکھ لیے اور ان کی تو اربوں کی جائیداد ادھر ہے. اکنامکلی اسپیکنگ شبلی فراز صاحب، پاکستان از بیٹر آف ٹوڈے کیونکہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے تھے کہ جو پرانا پاکستان ہے اس میں شرح نمو 5.8 تھی، انفلیشن 4.5 تھی، اس کے علاوہ جو ٹیکس ٹو GDP ریشیو زیادہ تھا. وہ کہتے ہیں نئے پاکستان میں آپ نے جو ٹارگٹ رکھا تھا 2.1 وہ آپ پوائنٹ منفی پہ چلے گئے شرح نمو میں، اور ظاہر بات ہے وہ آپ کے محصولات کا ٹارگٹ بھی نہیں پورا ہو سکا. وہ آپ نے 5,500 ارب رکھا، وہ پھر ریوائز ہوا، پھر ابھی آپ خود بات کر رہے ہیں 3,500 یا 700 ارب آیا. تو انفلیشن بھی اب آپ لوگوں نے کہا 6.5 کی توقع کریں گے تو وی آر بیٹر آف. نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ یہ اس وقت یہ باتیں کرنا ان کی یہ باتیں ایسی ہیں جیسے کہ آپ نے کسی کو قتل کر دیا ہو اور پھر آپ اس کی تدفین کے لیے بندوبست کر رہے ہوں، مہمانوں کے لیے کھانا کر رہے ہوں، اور اس قسم کی حماقت والی باتیں وہ کر رہے ہیں. انہوں نے تو اس ملک کو اس صورت میں پہنچایا ہے. جی ہم نے پچھلے اس میں ایک ہمارے حکومت کو 20 مہینے ہوئے ہیں، 21 اب ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے 5 کھرب روپے تو ہم نے صرف جو ہے تو اس میں قرضوں میں دیے. اور لیا کتنا قرضہ؟ دیکھیں لیا قرضہ اسی کے لیے. دیکھیں آپ نے جب آپ کے 30 کھرب روپے کا قرضہ ہو جی، جو کہ 10 سالوں میں کتنا ہے ویسے ٹو بی ایگزیکٹ؟ کوئی کہتا ہے 24,000 ارب ہے، کوئی کہتے ہیں 30,000 ارب ہے کتنا؟ اب حماد اظہر صاحب 31,000 ارب کہہ رہے تھے اپنی بجٹ اسپیچ پہ. نہیں، دیٹ از واٹ میٹرز what is printed, what is said. اوکے ٹھیک ہے نا. لیکن اس صورتحال میں ہمیں اکانومی دینا، ہم تو اکانومی کو نمبر 1 آپ نے دیکھی اس ملک میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ یعنی ڈالر امپورٹ اور ایکسپورٹ، اس کی بات نہیں کرتے ہیں کہ جو 20 ارب ڈالر کے یہ چھوڑ گئے تھے ہم نے اس کو جو ہے تو اب لے آئے ہیں $2.5 ارب پہ لے آئے ہیں.
وہ آپ لوگوں نے کیا ہے؟ وہ ہم نے اس لیے کیا ہے بیکاز دیکھیں اگر آپ کے پاس ڈالر نہیں ہوں گے گروتھ ریٹ بہت کم ہوگی. دیکھیں گروتھ ریٹ تو کم. دیکھیں آپ کو جب آپ کو اس قسم کی اکنامک ایڈجسٹمنٹس کرنی پڑتی ہیں, جب آپ ایسی اس چیزوں کے عادت کیا گیا ہو آپ کو جو کہ آپ کی کمائی تھی نہیں, آپ نے ڈالر کو رکھا آرٹیفیشلی, مصنوعی طور پہ آپ نے اونچا رکھا, اس سے کیا ہوا؟ آپ کی جتنی ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے یعنی کہ انڈسٹریز کا نہ بننا, وہ اس وجہ سے اس لیے کہ آپ امپورٹ کرنا سستا تھا. اگر آپ نے ڈالر کو 100 روپے پہ 105 روپے پہ رکھا ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ کسی کی کوئی انڈسٹری لگاتا نہیں تھا کیونکہ امپورٹ کرنا زیادہ سستا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے نہ کوئی جاب اپرچونیٹیز کریٹ کی, نہ آپ نے کوئی اکنامک ویلتھ کریشن کی, جس کی وجہ سے جو ہے تو آج ملک دیکھیں اکنامک پالیسیز کیا ہوتی ہیں. آج آپ کوئی پالیسی ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کے جو اثرات ہیں وہ آنے والے سالوں میں 5 سال 2 سال یہ امیڈیٹ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے بتائیں, ہم اس کا بھگت رہے ہیں جو انہوں نے کیا. اوکے, یہ اب مجھے بتائیں, اب آپ لوگوں نے جو بجٹ دیا اس میں آپ کا فوکس اکنامک ریوائول ہے. بالکل. کیسے ہوگا؟ آپ نے جو ٹارگیٹس رکھے, آپ لوگ خود کہہ رہے ہیں سلگش ہے پوری دنیا کی اکانومی, اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے, اور کرونا کا آپ بھی کہہ رہے ہیں اور سب کہہ رہے ہیں, کوئی ٹائم لائن نہیں دے سکتا یہ کب چلے گا, اگست تک بتا رہے ہیں. تو کیسے اکنامک ریوائول ہوگا؟ کوئی بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس آپ لوگ لے کر آئیں گے, لوگوں کو جابس کیسے ملے گی, انڈسٹری کیسے ریوائو ہوگی, اور یہ جو 4,965 ارب روپے کا ٹارگیٹ ہے یہ کیسے شمولی فراستہ فلفل ہوگا؟ ٹھیک ہے, گڈ کوشچن. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے تو پلان اسی بنیاد پہ کرنا ہے نا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں گے. اچھا. ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فگرز ہو سکتا ہے کہ اچیو نہ ہو, یا ہو سکتا ہے اس سے بہت بہتر ہو جائیں. یہ تو ساری اس سے بات ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ ملک دنیا کی جو اکانومیز ہیں وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتی ہیں. چائنا اس جیسی اسٹیبلش اکانومیز ہیں, انہوں نے -5 -6 -10 کی نیگیٹو گروتھ دکھائی ہے. ٹھیک ہے نا. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے 2 چیزوں پہ توجہ دی ہے. ایک کہ ہم نے پی ایس ڈی پی کو باوجود ساری جو ہماری پیسوں کی کمی ہے, ہم نے پی ایس ڈی پی جو کہ بیسیکلی ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں 650 ارب, اس کو 650 ارب ہم نے رکھا. یہ کم ہے پچھلے سال سے؟ نہیں, کم تو ہے لیکن ہم نے اس کو غنیمت ہے آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اویلیبل, دوسرا یہ ہے کہ ہم نے ایگریکلچر کو بھی ریوائو کرنا ہے. ہمارے پاس 2 راستے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ ہے کہ ہم نے کنسٹرکشن کی انڈسٹری کو کرنا ہے, بیکاز کنسٹرکشن انڈسٹری سے جاب اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہوں گی, پیسے بھی آئیں گے, سرکولیشن ہوگی, کئی انڈسٹریز اس کے ساتھ منسلک ہیں. اور دوسرا ہے ہم نے ایگریکلچر کو ریوائو کرنا ہے, بیکاز یہ 2 چیزیں اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے یہ ہے کہ ہماری فوڈ سیکورٹی وہ, لیکن ٹڈی دل کا بھی اتنا شدید حملہ ہے. دیکھیں نا, اب ایسی صورتحال میں جو ہم پے در پے جن چیزوں سے ہم بحرانوں کا شکار ہیں, یہ ہمارے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کرٹیسزم اس پہ نہیں ہوتا کہ کرٹیسزم آپ کی ہینڈلنگ پر ہوتا ہے, آپ نے ہینڈل کیسے کیا؟ دیکھیں میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, یہ پروپیگنڈا, یہ تو اللہ معاف کریے, تو دیکھیں 27 سال بعد دونوں چیزوں کا بتاتا ہوں. نمبر ہینڈلنگ کی ایشو ہے, میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے اور یہ آگے بھی انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی وہ بالکل کلیئر اور بڑی افیکٹو تھی. آپ دیکھ لیں ایسے ایسے ممالک جنہوں نے کہ لاک ڈاؤن, ایسا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کیا لیکن ان کی اکانومیز جو ہے تو بیٹھ گئیں, اور ان کی جب کھولا انہوں نے وہ ایسی اموات کا ان کی تعداد بڑھی جس کی وجہ سے وہ یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں 30 ریاستیں دوبارہ کھولی جا رہی ہیں, حالانکہ وہاں پہ اس پہ پیک پہ ہے. جی. روس میں یہی حال ہے, چائنا میں یہی حال ہو گیا ہے. تو دیکھیں ہم نے تو یہی چیز کرنی ہے کہ ہم نے یہ تو کر کے نہیں بیٹھ جانا کہ جی مجھے آپ یہ بتا دیں, اپوزیشن اتنی باتیں کرتی ہے جی, انہوں نے آج تک ایک ایسا پروپوزل جو ہے تو دیا ہو, اسٹریٹجی دی ہو. یہ تو نہیں ہوتا کہ جی لاک ڈاؤن یس اور نو, ان کو تو یہ کہنا, آپ کو بتا رہا ہوں, وہ ایک نشری انٹرویو میں شاید خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں, چونکہ خود بھی کورونا وائرس میں مبتلا ہے, وہ کہتے ہیں کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں 2 ویکس کے لیے. دیکھیں خاقان عباسی صاحب یہ کہہ سکتے ہیں, خاقان عباسی کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کا گھر کا کھانا رات کا کدھر سے آئے گا. نہیں, وہ بھی الیکٹڈ آدمی ہے. نہیں, الیکٹڈ تو کئی لوگ الیکٹڈ ہیں. الیکٹڈ سے کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ کی فائنینشیل کیپیسٹی کیا ہے. آپ نے تو پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو بٹھا دیا اور اپنی ایئر لائن کو چڑھا دیا آپ نے. یہ تو وہ کاروبار, ہمارا ملک کا المیہ کیا ہے, ہمارے ملک کا المیہ کیا رہا ہے کہ ہمارے حکمران یعنی وزیر اعظم, صدر, یہ سارے کاروبار ان کے تھے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ حکومت میں آتے ہیں اور آپ کے کاروبار ہوں, ٹھیک ہے, عمران خان کا کوئی کاروبار ہے؟ ٹھیک, عمران خان کے جو ہے تو کیا باہر جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں؟ عمران خان نے جب اپنی اس سے جب منی ٹریل پوچھی گئی, اس کے اپارٹمنٹ, جو کہ وہ ایک ایتھلیٹ بزنس مین بھی نہیں تھا عمران خان, اس نے ایک ایک چیز کا حساب دیا.
क्लियर कर दिया अपने आप को। इनसे सवालात पूछें कि जी जो ये सारे आप पैसे जो बाहर ले गए हैं, जो जायदादें आपने बाहर बनाई हुई हैं, ठीक है, ये इसका हिसाब तो देना हमें। ओके, तो वो हिसाब देते नहीं, और वो ये कहते हैं जी ये भी चोर है, वो भी चोर है, वो भी चोर है। देखिए चीनी का स्कैंडल, मैं इसी पे आना चाह रहा था, जी। चीनी पे। ये शबीर फराज साहब ये बताएं कि चीनी का आप लोगों ने बहुत अच्छा किया कि उसके फोरेंसिक ऑडिट भी कराया है, और अब आप लोगों ने कहा है कि जिनके खिलाफ तहकीकात, फौजदारी मुकदमात हो गए, एक पूरा एक्शन मैट्रिक्स दिया है। बिल्कुल। लेकिन वो जो एक आम आदमी को फायदा था कि चीनी 70 रुपए किलो मिले, वो तो मिल नहीं रही। सेम गोज फॉर पेट्रोल, आप लोगों ने 3 माह में 42 रुपए फी लीटर पेट्रोल और 47 रुपए फी लीटर डीजल कम किया, जी। लेकिन पेट्रोल नायाब। ठीक। तो ये गवर्नेंस के इश्यूज हैं, नहीं, ये क्या देखिए, बताएंगे? मैं आपको बताऊं, देखिए आपने ये जिक्र किया है, बदकिस्मती से इस मुल्क में जब आपका हुक्मरान कारोबारी हो और वो डीलें कर रहा हो और वो कारोबार कर रहा हो, ठीक है ना, जो एक फैक्ट्री से शुरू होता है और फिर उसकी 20-20 फैक्ट्रियां बन जाती हैं, जिसका कि शुगर मिलों की ओनरशिप किसके पास रही है? वो तो कहते हैं तरीन साहब के आप 20% वही तरीन साहब के, मैं कहता हूँ 50% हो, जहांगीर साहब। तो हमने स्पेयर किया उनको, वो लंदन चले गए। चले गए। इसहाक डार लंदन नहीं चला गया, हमने तो don't make it right. नो 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 नो, व्हाट आई एम सेइंग इज कि जहांगीर तरीन अभी तक एज ऑन टुडे किसी पे वो मुकदमा तो नहीं हुआ, किसी को अंदर तो नहीं किया गया कि हम कहेंगे जी वो पकड़ा जा रहा था और हमने उसको जहाज पे बिठा दिया। वो कहते हैं बख्तियार साहब के भाई की भी है। नो, देखें किसी का अगर है तो देखें उस कमेटी में सारों के नाम जिनके हैं, चाहे उनकी फैक्ट्रीज के नाम हैं, उनके साथ कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। देखिए आप कहते थे ना कि जी जहांगीर तरीन हमारा फलाना है, ढिमकाना है, ये है, वो है। हमने अगर हमारी, इमरान खान का कोई फैक्ट्री है? कोई नहीं है। नहीं है। आप मुझे बताएं, शहबाज शरीफ की है? जी है। आसिफ अली जरदारी की है? वो उन्हीं ग्रुप की जो है। ग्रुप जरदारी क्या है यार, मतलब है कि वो मनी लॉन्ड्रिंग की, तो वो तो उनका एक फ्रंटेज बनाए हुए है ना, लेकिन सबको पता है वो उसी की फैक्ट्री थी। जी, ठीक है ना। अब इमरान खान की नहीं है, जब उसकी नहीं है तो फिर उसने एक्शन लिया है, वो अच्छा है। एक आम आदमी को लेकिन 70 रुपए किलो चीनी मिले ना। ये इसी पे आ रहा था कि देखें ये ओवरनाइट होता नहीं है। आपने जब उधर हाथ डाल दिए, ये बड़े पावरफुल लोग हैं, अच्छा, लेकिन कानून से पावरफुल नहीं है ये मैं बता दूं। दे विल नेवर नॉट गेट अवे। दूसरी बात ये है कि हम शुगर प्राइस जो कि हमको उसकी जो हम कहते हैं कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, हाँ, उस पे हमने वो कर लिया है। ये एक प्रोसेस है, इंशाल्लाह ताला ये जो अभी तक होता है कम होगी, इंशाल्लाह बिल्कुल होगी। अब अभी भी तो हमारे 90 रुपए किलो मिल रही है। देखें मैं आपको बताऊं, हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उससे तो हमारा स्टैंड इंडिकेट हो गया ना कि उन्होंने कहा कि आप 70 रुपए में बेचें। आप 70 रुपए में बेच रहे हैं? नहीं बेच रहे, नहीं बेच रहे हैं ना, तो ये मतलब अदालत वो करेगी। ठीक है, उससे उसका मतलब क्या हुआ कि अदालत ने भी ये फैसला दे दिया है किस्म का कि देखें जी आपकी जो वो कर रहे हैं, आपको आवाम को सस्ती देनी। ये तो हो गया पेट्रोल। अब पेट्रोल की बात आप लोगों ने कम किया। आज भी मीडिया में खबरें, आप कैबिनेट में थे, वो कहते हैं जी वो 3 दिन का कहा था कि 3 दिन में लास्ट वीक पेट्रोल मिल जाएगा। आपने देखी कितनी सोशल मीडिया, और इसकी पॉलिटिकल हिट आपको पड़ रही है शबीर फराज साहब, क्योंकि आप लोगों ने बुलंदबांग दावे किए व्हेन यू वर इन ऑपोजिशन। देखें हमने न सिर्फ दावे किए हैं बल्कि हम उस पर अमल पैरा भी हैं। नंबर 1, हमने इस मुल्क को छुड़ाया उस क़यादत से, वो क़यादत जो कि इस मुल्क में करप्शन को करप्शन ही नहीं समझती है। आपने फुटेजेस देखे हैं नवाज शरीफ की, जो कहता है कि सानू कहते ने कि जी थोड़े असासे आमदन से ज्यादा ने तो तानू की, यानी राना सानुल्लाह वो बैठते हैं, वो कोई और बात करते हैं। आसिफ जरदारी कहते हैं अगर आपके अकाउंट में कोई पैसे डाल गया है तो इसमें मेरा क्या कसूर है। यानी ये इनका माइंड सेट ये देखें आप कि ये करप्शन को करप्शन ही नहीं समझते हैं। तो अब इस वक्त जो है तो मुल्क के पास एक ऑनेस्ट लीडर है, ना उसके कोई कारोबार है, ना उसने अपने बच्चों को तैयार कर रहा है कि वो विरासती सियासत जो कि पीपल्स पार्टी और जो नून वाले करते रहे हैं। इन्होंने बुनियादी तौर पे अपने जो माफियाज बनाए हुए थे, जब रूलर जो हुक्मरान है उसके अगर बिजनेस एक्टिविटीज होती हैं, वो फिर सारे इदारों को उसने, जिस तरह के हमने शुगर के केस में देख लिया, वो तबाह करता है। इसी तरह अब देखें ये आपने जो पेट्रोल की बात की है, अब देखें पेट्रोल की बात है, मैं मानता हूं ये बुनियादी तौर पे जब आप ये जो पेट्रोल पंप्स होते हैं या जो पेट्रोल कंपनीज होती हैं, जब ये पेट्रोल इंपोर्ट करती हैं जी, तो प्राइसेस बढ़े तो फिर तो इनके अरबों रुपए बना लेते हैं, जो कि बना रहे हैं। लेकिन जब प्राइस कम होती है उस वक्त फिर ये शॉर्टेजेस क्रिएट कर देते हैं। हुकूमत का काम इंटरव्यू, हुकूमत ने तो ऐसा काम किया है कि आपको आम उसमें आप वो कर ही नहीं सकते थे। अब उस पे उनके डेपोज पे छापे लगाए हैं, लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई हैं। रिएक्टिव अप्रोच क्यों होती है, प्रोएक्टिव क्यों नहीं होती? वाई गवर्नमेंट पेट्रोलियम डिवीजन सेंस कि ये कर सकते हैं? देखें कार्टेल है। नहीं, देखें आप ये बताएं कि ये जो हम कहते थे ना, जो आप कह रहे हैं कि आप दावे करते थे, वो जो हम दावे करते थे, वो जो हम वो कहते थे, वो अब बदकिस्मती से वो सच साबित हो रहा है।
وہ ہم یہی کہتے تھے کہ انہوں نے اداروں کو اتنا تباہ کر دیا ہے کیونکہ ادھر میرٹ ختم ہو گئی تھی، ادھر صرف تعلق وفاداری کی بنیاد پہ کہ وفادار آپ میرے ہیں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا کوئی بھی وہ ہو، وہ اس کو نوازتے تھے. اور میرٹ کا انہوں نے نتیجتاً کیا ہوا کہ جتنی بھی جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں، مثلا اوگرا ہے پیٹرولیم کے چکر میں، یہ سارے یہ ٹوتلس ادارے بن چکے ہیں، مفلوج ہو چکے ہیں. اب ان کو ہم ریوائو کر رہے ہیں. اصلاح احوال کے لیے آپ لوگوں کو اقتدار میں لوگوں نے ووٹنگ بالکل. تو دیکھیں یہ جو 40 سال اسپیشلی پچھلے جو 30 سال کی جو حکمرانی رہی ہے، اس نے تو ملک کو بالکل کھوکھلا کر دیا. 5 years at your وی ہیو سو اینڈ وی آر اونلی 20 مہینے. آپ ہم سے یہ سوالات پوچھیے گا جب ہمارے ٹرم ختم ہو، اور وہ لوگ بھی جواب دیں گے. اگر ایسی بات ہوتی تو خیبر پختونخوا میں، آپ بھی خیبر پختونخوا سے ہیں جی، کیا وجہ ہے کہ کبھی نہیں ہوا ہسٹری آف خیبر پختونخوا کہ انہوں نے دوبارہ الیکٹ کیا ہو ایک سٹنگ گورنمنٹ کو؟ خیبر پختونخوا میں کیا نا انہوں نے. ول ہسٹری بی ریپیٹڈ اگین؟ انشاءاللہ. میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو اس وقت جو ہم سخت وقت اچھا، اور آپ نے کہا وہ اسٹیل مل، آپ نے کہا نا کہ ہم سے اس وقت پوچھے پاکستان اسٹیل مل. جی جی بالکل. اس پہ آپ لوگوں نے، اسد عمر صاحب کے بیانات ہیں، پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ہیں کہ ہم اس کو ٹرن اراؤنڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور نجکاری کے آپ لوگ خلاف تھے. ٹھیک ہے. یہ اسٹیٹڈ ہیں اور آن ریکارڈ ہے. ٹھیک ہے. اب شبلی فراز صاحب سے ایک سرمایہ کاری آپ لوگوں نے بورڈ یا کمپنی تشکیل دی تھی ٹرن اراؤنڈ کرنے کی، اب اس کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. اب آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں اس کی نجکاری کر دو. وہ جو 9,000 کے قریب لوگ ہیں ان کو 50 سے 60 ایئرس کے بریکٹ میں انہیں بے روزگار کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کہنا بڑا آسان ہے، بے روزگار نہیں کر رہے. ایک چیز جو کہ آپ کی پورے وہ بلیڈنگ کر رہی ہو، یعنی کہ آپ کو 35 سے 38 ارب روپے سالانہ آپ کا وہ لاس دے رہی ہو. اسی طرح اور جو کمپنیز ہیں، یہ پاکستان اسٹیل مل کا ہم نے تو نہیں بند کی تھی، یہ نون والوں نے بند کی. 5 سال بند تھی، 5 سال بند تھی. امپلائیز کو 9,000 کا آپ ان کو تنخواہیں مل رہی تھی. ٹھیک ہے نا. اب آپ مجھے یہ بتائیں کون سا وہ ادارہ ہے، کون سا وہ ہے جس میں کہ آپ ادارہ بند پڑا ہو اور نہ صرف یہ پروموشنز بھی ہوئی ہیں، تنخواہیں بھی بڑھی ہیں. آپ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا. یہ ان کو ایک بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ گھر جائیں. ہر ایک کو ایک گولڈن ہینڈ شیک، جو کہ اس ملک میں کئی دفعہ پہلے بھی ہوا ہے، آئندہ بھی ہوگا. گولڈن ہینڈ شیک ہر امپلائی جو کم سے کم ہے وہ تقریباً 23 لاکھ روپے ان کو دیے جا رہے ہیں. کیا ان کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنایا جا سکتا تھا؟ دیکھیں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آیا وہ لوگ جو اس میں دیکھیں نہیں، ابھی بینک علیحدہ چیز ہوتا ہے. اچھا بالکل علیحدہ چیز ہوتی ہے. بینک میں زیادہ پڑھے لکھے ایک اسپیشلائز قسم کا پروفیشن ہوتا ہے. اسی وجہ سے لاسٹ حکومت میں صرف جو یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز تھیں وہی پرائیویٹائز ہوئی، اور کوئی پرائیویٹائزیشن ہوئی نہیں ہے. اب اس میں ہمارے پاس ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم پرائیویٹائز کر رہے ہیں، ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی طرف جا رہے ہیں جس میں کہ ہم نے دوبارہ اس کو کھڑا کرنا ہے. ہم نے انویسٹرز لانے ہیں جو کہ اپنے پیسے ڈالیں گے ہماری رشیا کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، اور پرائیویٹ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو کھڑا کریں گے، جو کہ پیداوار بھی کر سکیں. ہم نے تو اس نقصان کو روکنا تھا جو کہ یہ مل ملا کے 1.4 کھرب روپے بنتے ہیں. یہ جتنے بھی اسٹیٹ اونڈ امپلائیز وہ ہیں، اس میں یہی ہوا ہے نا کہ آپ نے صرف نوکریوں کو، اور نوکریاں میں آپ کو بتاؤں چاہے وہ PIA ہو چاہے وہ اور ادارے ہوں، بدقسمتی سے نوکریاں دی نہیں گئی ہیں. ایک ادارہ جس میں کہ 10 لوگ آ سکتے تھے، انہوں نے 1,000 لوگ ڈالے. کوئی ایسا بزنس نہیں ہوتا جس میں کہ آپ کے خرچے زیادہ ہوں اور آپ کی آمدن کم ہو، اور ایسے لوگوں کو جو نکمے ہوں، ایسے لوگ جو ہوں جو میرٹ میں نہیں اترتے ہوں، اس کو آپ جو ہے تو کسی بھی جگہ پہ بٹھا دیں، اس کا بیڑا غرق کر دیں گے. اور یہی ہوا کہ ہمارا تو پھر بھی یہی تھا کہ ہم ان کو ایک تحفظ دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے تو یہ پیسے لیں اور ہم نے یہ کرنا ہے. ادروائز 5 سال ایک بزنس بند ہے اور آپ کو تنخواہ گھر بیٹھے مل رہی ہے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے. یہ آپ کے میں نے اس لیے آپ سے پوچھا کیونکہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے تو نون لیگ سے جب ہم پوچھتے ہیں وہ کہتے تھے کہ جی ہم اس کو نجکاری کرنا چاہتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اور پھر PTI بھی مخالف تھی. اور ایک اور سوال، سندھ حکومت بھی انٹرسٹڈ ہے. سعید غنی صاحب نے کہا کہ وہ خریدیں آپ لوگوں سے. میں آپ کو بتاؤں گا سعید غنی، وہ ان کی نظر جو ہے نا وہ زمین پہ ہے اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جہاں پہ زمین دیکھتے ہیں نا تو یہ ان کی رال ٹپکنے لگتی ہے. اب زمین نہیں، ابھی بھی تو کسی کی تو زمین پہ نظر ہوگی. کوئی پیارے تو نہیں آپ؟ نہیں، پیپلز پارٹی ان کا ریکارڈ ایسا ہے بھائی. دیکھتے نہیں ہیں آپ نے کہ انہوں نے کتنے اربوں کی زمین ادھر سے، جیسے کہ میں آپ کو کہوں کہ اسلام آباد میں اپنا 1 کنال کا گھر مجھے دے دو اور میں آپ کو 1 کنال کا 2 کنال کا گھر دے دوں گا کوہاٹ میں. وڈ یو ایکسپٹ دیٹ؟ نہیں. یہ کام ایسے ہی انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے دیکھے آپ کی جو زمین تھی، پرائم زمین تھی، اس کو دے کے، اور انہوں نے کہاں پہ، اور اس کی جو پرائم زمین ہے وہ پرائیویٹائز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نو دیکھیں یہ پورے اس کے ایک ایسٹس ہیں نا. دیکھیں پوری جو کمپنی اس کی ایسٹس ہیں، اس میں جو زمین ہوگی
وہ اس کی ملکیت ہے پاکستان اسٹیل مل کی. تو جب نیا اس میں سیٹ اپ ہوگا, نئی مشینری لگے گی, نئے اکوپمنٹ, انہوں نے تو ایسی اسٹیج پہ بند کیا, گیس کو بند کیا کہ اس کے اندر جو بھی وہ کیا ہوتا ہے ٹربائنس تھیں, اور اس کے اندر جو بھی لوہا جو وہ گرم وہ پگھلا ہوا تھا وہی جم گیا, تو مطلب مشینری بھی بالکل زیرو ہو گئی. تو انہوں نے یہ نون والوں نے یہ کیا تھا. اس وقت یہ نہیں جواب دیتے تھے کہ جی پاکستان اسٹیل مل کے اگر یہ سب کچھ یہ گیس بند کر دی ہے تو ایسا ہے جیسے کہ آپ کی میں آکسیجن بند کر دوں, اسے تو تباہ ہونا تھا. پھر 5 سال جو ہے تو آپ تنخواہیں دیتے رہے. یہ ہم کوئی سعودی عرب نہیں ہے, ہم کوئی یونائٹڈ ایمریٹس نہیں ہے کہ ہمارے یہاں تیل نکلا ہوا ہے. ہم ایک غریب ملک ہیں. ٹھیک ہے, بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں غریب ملک نہیں ہے, اس کو غریب کیا گیا ہے. اوکے, اب یہ مجھے بتائیں جو ڈلیوری آف دا گورنمنٹ ہے, ظاہر بات ہے آپ نے کہا 21 مہینے ہوئے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مطلوبہ جو معیار آپ لوگوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا, جو لوگوں کی آپ سے آسمان سے باتیں ہوئی کرتی ہوئی توقعات ہیں, اس پہ پورا اتر رہی ہے جو ڈلیوری آف دا گورنمنٹ ہے؟ کیونکہ شبلی فراز صاحب آپ لوگوں نے 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر بنانے کا بھی وعدہ کیا ہوا ہے. تو کل بھی خواجہ آصف صاحب چلا کے بول رہے تھے کہ ان کی بنیادیں دکھا دیں, وہ 50 لاکھ گھروں کی ابتدا. میں تو کہتا ہوں کہ ہم کل یہ بنا دیں گے اگر یہ اپنی جو لوٹی ہوئی دولت ہے نا وہ اگر واپس لے آئیں تو. وہ تو آپ لوگوں نے بازیاب کروانی ہے. نہیں, ہم نے بازیاب کرانی ہے. رضا کرانہ طور پہ کہاں لائیں گے؟ دیکھیں رضا کرانہ طور پہ لیں گے, لیکن قوم تو جان چکی ہے نا انہوں نے کہ انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, کس طرح سے انہوں نے اپنے ذاتی ان کو جو ہیں ایسٹس کو بڑھایا ایٹ دا کاسٹ آف دا کنٹری. انہوں نے 100 روپے کا یہ جو قرضے لیے تو یہ نہیں ہے, قرضے تو ہمیں ان قرضے لینے پڑ رہے ہیں ان کے قرضوں کا سود. وی آر ان دا گورنمنٹ. یہ آپ اپوزیشن سوال آپ نہیں سوال کیسے ہوگا, یہ تو دیکھیں نا, یہ نہیں آپ یعنی اس ملک کو ٹھکانے بھی انہوں نے لگایا اور اس کا الزام ہمیں دے رہے ہیں. ہمارے ہوئے ہیں 20 مہینے. اب ہم جو ہے تو بنیادی طور پہ سب سے پہلی جو کیا ہے اس گورنمنٹ کے ایڈوانٹیج یا پاکستان کے عوام کے لیے کیا ہوا ہے کہ جو ان کا لیڈر ہے, جو ان کا پرائم منسٹر ہے, وہ چور نہیں ہے. وہ اس ملک کو اپنے کاروبار کے مفادات کے لیے استعمال نہیں کر رہا. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ سڑکیں اور وہ بناتے تھے کہ 100 روپے کی چیز 150 روپے میں بناتے تھے, 50 روپے اپنے جیب میں رکھ لیے اور 100 روپے میں کہ جی ہم نے دیکھے سڑکیں بنائی ہیں, ہم نے پل بنائے ہیں, ہم نے یہ کیا. انہوں نے تو بنیادی طور پہ اس قرضے لے کے اور اس میں پروجیکٹس میں اسی طرح کے پروجیکٹ کرتے تھے. انہوں نے تعلیم پہ توجہ دی, انہوں نے صحت پہ توجہ دی. مجھے آپ یہ بتائیں. نہیں کم دی. اب آپ لوگ بالکل دی نہیں ہے انہوں نے. تو اب آپ ایلوکیشن کر رہے ہیں. آج بھی وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن والے کہتے ہیں کہ ہم نے تو جی 70 ارب روپے مانگے تھے, ہمیں 64 ارب روپے الوکیٹ کیے. تو آپ کو پتہ ہے نالج اکانومی ہے, آپ خود بھی پڑھے لکھے شخص ہیں. یہ لوگوں نے تو سنگاپور اور ایسے ممالک نے تو نالج بیس اکانومی سے ترقی کی. تو شبلی فراز صاحب ہیلتھ اور ایجوکیشن نہیں, یہ سوال آپ مجھ سے تو کر رہے ہیں کہ جس کی حکومت 20 مہینے ہوئی ہے, آپ نے ان لوگوں کو نہیں بلا کے پوچھا؟ شاید خاقان آبادی جو کہ بہت وہ ایکسپرٹ بنتے ہیں, ان سے آپ نے پوچھا نہیں کہ آپ کی ایئر لائن کیسے اٹھ جاتی ہے اور پی آئی اے بٹھا دیا ایئر لائن سرار کا نہیں گئے تو پھر جب پرائم منسٹر تھے تو کرتے کچھ, وہ تو کر رہے تھے نا. کیا کر رہے ہیں؟ مل کو بھی پرائیویٹائز نہیں. دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. ایسی بات نہیں ہے انہوں نے آ کے صرف اپنے کاروباروں کو دوام دیا ہے. انہوں نے اگر ایسا ہوتا تو یہ ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے بھائی کتنے عرصے سے حکومت ہے, پنجاب میں 35 سال سے حکومت ہے, دوسرے سندھ میں 8 کھرب روپے کا ان کو ہیلتھ کا بجٹ دیا تھا آپ کی پیپلز پارٹی کو پچھلے 5 سالوں میں. ٹھیک ہے, اب آپ یہ بتائیں کہ ادھر کتوں کاٹنے کی ویکسین ان کے پاس نہیں ہے, ادھر جو ہے تو ایڈز پھیل رہی ہے, ادھر انجیکشن نہیں ہے, ادھر ایمبولینسز نہیں ہے. وہ آ کے ٹویٹس کرتے ہیں اور وہ آ کے تقریر کرتے ہیں. یعنی مسئلہ خیز بات ہے نا کہ ایک چیز جو آپ کا صوبہ ہے آپ نے اس کو اتنے وسائل دیے, وہ کہاں نظر آتے ہیں؟ ہمیں تو نظر نہیں آتے. آپ جائیں سندھ میں. ٹھیک ہے, وہ آپ کا پوائنٹ ہے کہ وہ اپنے لیے جواب دیں. آپ سے میرا سوال ہے کہ اپنے لیے نہیں, وہ قوم کے جواب بلا شبہ, اور ووٹ کے تھرو لوگ بولتے ہیں 1 کروڑ نوکریاں 50 لاکھ گھر. یہ ٹارگٹ بہت اسٹیپ ہے آپ لوگوں نے. دیکھیں میری بات یہ ہے کہ جب ہم آئے تھے تو نہ تو ہمیں یہ تھا علم, اور ہماری نیت ابھی بھی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسی انوائرمنٹ کریٹ کرنی ہے. انشاءاللہ جب یہ کورونا کا مسئلہ حل ہو جائے, اللہ تعالیٰ اس کو جلدی ہمیں سے نجات دلائے, تو ہم نے تو وہ اپرچونٹیز کریٹ کرنی ہے. حکومتیں نوکریاں نہیں دیتی ہیں, ٹھیک ہے نا, حکومتیں کریٹ کرتی ہیں اپرچونٹیز پرائیویٹ سیکٹر سے. ٹھیک ہے نا, جب پرائیویٹ سیکٹر وائبرنٹ ہوگا, بیکاز حکومت دیکھیں حکومت بزنس کر نہیں سکتی ہے. ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہم نے ایسا ماحول کریٹ کرنا ہے. اب ابھی ہم پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں جا رہے ہیں, جتنے بھی ہمارے پروجیکٹس ہیں
हम इसी तरह इकोनॉमी को, अपनी एग्रीकल्चर को रिवाइव करेंगे, अपने कंस्ट्रक्शन को हमने दोबारा शुरू किया है, हमने एक बड़ा एग्रेसिव से इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। देखें पीएसडीपी में जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारी नेशनल प्रायोरिटी के मुताबिक वो हम बना रहे हैं, जिसके लिए हमने पैसे रखे हैं। महंगाई को भी हिट करने के लिए कोई आपने देखे ना, आपने जैसे बात की अद्वियात की कीमतें हैं, जी जी, पोल्ट्री है, ये कीमतें कार्टन्स खुद से बढ़ा लेते हैं। यही एग्जैक्टली देखिए ना, अब ये जो सिचुएशन है जिसमें कि कोरोना में आप देखें ना, ऑल्सो आप पॉजिटिव चीज़ों की भी बात करें ना कि ये इतनी बड़ी क्राइसिस हो गई। अगेन आई रेफर टू कि यूरोपियन वगैरह इसलिए रेफर करते हैं कि वो उनका बड़ा एक एजुकेटेड पॉपुलेशन है, वहाँ पे इकोनॉमी स्ट्रांग है, उनके स्टोरों पे अटैक्स हुए और सामान नहीं मिल रहा था। हमारा अल्लाह ताला के फजल से पूरी इस क्राइसिस में अभी तक हर एक को वो तो मिल रहा है ना, सप्लाई चेन तो जारी है, सब्जियां मिल रही हैं, चीजें मिल रही हैं, प्राइसेस अप एंड डाउन डिमांड सप्लाई के मुताबिक होती हैं। अब जो पोल्ट्री की हुई है वो जाहिर है कि जब ये कोरोना हो गया, ये लॉकडाउन जो हो गया जी, तो उसकी वजह से उन्होंने जितने भी ओनर्स थे पोल्ट्री फार्म्स के, वो उन्होंने वो जो भी चूजे थे जो थे उनको कल कर दिया, बिकॉज उसकी वो खुराक, क्योंकि कस्टमर्स तो थे नहीं, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए, तो शादियां बंद हो गई, मैरिजेस हॉल बंद हो गए, तो वो जो उनके जो वो थे वो उसको खिला भी नहीं सकते थे जो उनकी जो फीड है। तो इसकी वजह से वो अचानक जब खुला है फिर डिमांड बढ़ी है, ज़ाहिर है ये डिमांड सप्लाई की बात है। तो चीज कहने का मतलब ये है कि चीजें इंशाल्लाह बेहतर होंगी। अच्छा, और हमारा रुख बिल्कुल दुरुस्त सिमत में है, हमारी स्ट्रेटेजीज बिल्कुल दुरुस्त काम कर रही हैं। कुछ गलतियां भी हमसे हुई होंगी, बिल्कुल मैं कहता हूं, लेकिन जो बुनियादी चीज है वो ये है कि न तो आपका लीडर जो है तो उसकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं, अपने मुल्क से, उसका मुस्तकबिल इधर बना हुआ है, उसके ऊपर जो इन्होंने गलती, जिन्होंने अपने उसको फंसाने के लिए इल्जाम लगाया था कि जी उनका अपार्टमेंट और उनका जो बनीगाला का घर है, उन्होंने एक एक चीज का हिसाब दे दिया। हमारी इनसे यही रिक्वेस्ट है कि भाई हम आपसे अदालत ने आपकी ये जो शहबाज शरीफ है इनकी टीटियों के, आप देखें यार, अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस होती हैं, बाहर पैसे ले जाते हैं, अंदर लाते हैं, वाइट उसको वो साइकिल करके फिर करंटीना में चले गए होंगे, तो फिर जब वो हो तो करंटीना में, जमानत करानी हो तो फिर वो जज के साथ चले जाते हैं। देखिए ये चीजें जिन्होंने, ये लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है। अब हमसे आप अगर 20 महीने में समझते हैं, ये तो देखें, ये अगर हमें ना कोई ऐसा जादू की छड़ी है हमारे पास, हमारी नीयतें ठीक हैं, हम दुरुस्त सिमत में हैं, हमारा लीडर ऑनेस्ट है, हम इंशाल्लाह ये जो सारे जो इस वक्त जो बातें कर रहे हैं ना, जिन्होंने मुल्क को इस हालत में पहुंचाया है, वो अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये इसका तो मैं सोच ही नहीं सकता। मैंने क्यों नहीं ज्वाइन की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? आपको पता है मेरे बड़े तो पीपल्स पार्टी में थे, जी। उसकी वजह यही थी कि ये बिना वो पीपल्स पार्टी रही है, नून तो खैर ये तो थी कारोबारी पार्टी, ठीक है। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक शिबली फराज साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब। व्यूअर्स, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे वफाकी वजीर इत्तलात व नशरियात, जिनसे हमने तुंद तेज सवालात किए और उनके हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने बड़े मुफस्सल उसके जवाब दिए। इस प्रोग्राम की फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा ट्विटर और फेसबुक पे। जिंदगी रही, सेहत रही, कल तक लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी पर्सनल टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रहिए, घरों में रहिए, मास्क पहनिए, समाजी फासला रखिए। अल्लाह ने के बाद। Produces approximately 27 million tons of solid waste annually. This अवाम के वोट की ताकत अवामी नुमाइंदों को इक़्तिदार के हवालों तक पहुंचा सकती है और अवाम की खातिर किए जाने वाले फैसलों के समरात अवाम तक पहुंचाना इन्हीं नुमाइंदों का फर्ज है। इन्हीं अवामी नुमाइंदों से पूछेंगे सवाल और करेंगे अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की बात, अवामी मसाइल के हल की बात, अवाम से अवाम तक। देखिए हर सोमवार से जुमेरात रात 8:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। मुल्क के कोने कोने से सहाफियों की सबसे बड़ी और मजबूत टीम के साथ तमाम बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पाकिस्तान का पहला अखबार रोजनामा नई बात। आज ही अपने अखबार फरोश से तलब करें।
یہ آپ کا اختیار ہے کہ کسی حکومت کو طاقت عطا کریں یا برطرف کر دیں، لیکن اس کے لیے ہجوم کا طریقہ استعمال کرنا ہرگز درست نہیں ہے۔ آپ کو اپنی طاقت کا استعمال سیکھنے کے لیے نظام کو سمجھنا ہوگا۔ اگر آپ کسی حکومت سے مطمئن نہیں ہیں تو آئین آپ کو مذکورہ حکومت برطرف کرنے کا اختیار دیتا ہے، لہذا آئینی طریقے سے ہی یہ عمل انجام دیا جانا چاہیے۔ اٹھ کے پرچید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختائے شام و سحر تازہ کریں۔